اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 30 سپاروں کی قرآن پاک کی تفسیر آمنہ عثمان صاحبہ کی آواز میں نے اپنے چینل راہ ہدایت پر شامل کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے جنہوں نے اس قرآن کی تفسیر کو آپ تک پہنچانے میں میرا بہت ساتھ دیا۔ یہ قرآن کی تفسیر آپ سنیے، میرے چینل پر جائیے، میرا چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کا نتیجہ جنت اور جہنم کی شکل میں اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جنہوں نے نیک اعمال کرے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کیے ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف برے اعمال کیے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شک دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا اور ایک امتحان میں ڈالا، مگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہماری رہنمائی کے لیے میرے رب نے پیغمبر بھیجے اور بالآخر ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے ذریعے اللہ نے قرآن پاک بھیجا۔ عظیم کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم تک پہنچا دی، جس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، دل پریشان ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، قرآن پاک کو اٹھائیے، اسے کھولیے، پڑھیے، آپ کو تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ آپ کے دل میں سکون کی ایک کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں، زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت آسان اور سہل ہے، ہم نے اسے خود مشکل بنا لیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مسائل اور الجھنوں میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمیں اپنا اصل ہی بھول گیا ہے۔ ہم یہی بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں اسے چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ہم کیوں وہاں کی تیاری نہیں کر رہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم کیوں اس دنیا میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے تمام مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کا صرف واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، نماز پڑھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں، جو مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، رو کر گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ ہم سب کی دعائیں ضرور سنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں اور چھوٹی چھوٹی آیات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان کو یاد کر لیں۔ صبح اٹھیں، آپ دیکھیے صبح کتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری صبح ہمارے لیے عطا کی ہے۔ ہم پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ اس نے ہمیں موت، نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا کی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کیجیے، ظہر کی نماز ادا کیجیے، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت اور دیگر نمازیں بھی اپنے وقت پر ادا کیجیے۔ آپ کا ذہن پریشان ہے، کوئی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، تو پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ کسی کام میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے، پڑھیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنے تمام کام اللہ پر چھوڑتا ہوں، بے شک اللہ سب بندوں کا نگہبان ہے۔ رنج اور مصیبت میں آپ یہ دعا پڑھیے، آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ ہی کے مال ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جس حال میں چاہے رکھے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے۔ پڑھیے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھ کو اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ بے شک بہترین وارث ہیں۔
یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیے۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگی تھی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ آپ کو کسی کام میں مشکل ہو رہی ہے، آپ کا کام نہیں ہو پا رہا، پڑھیے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اے میرے خدا آسان کر اور مشکل نہ کر اور بھلائی کے ساتھ پورا کر، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ خود کو تباہ کر لیا ہے، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کرا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے طلب برکت اور مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ پڑھیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی، اور اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار جس دن اعمال کا حساب کتاب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دینا۔ الغرض بے شمار دعائیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے تمام مسائل حل کرتا ہے۔ دیکھیں میرے اللہ نے کتنی پیاری اور کتنی اچھی دعائیں اپنے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتلائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انہیں یاد کریں۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے فضول باتوں، شکوہ شکایت میں گزار دیں۔ اپنے مقصد حیات کو سمجھیے، اللہ کی طرف آئیے، قرآن پاک سیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو زندگی میں شامل کیجیے۔ یقین کریں زندگی آپ کو بہت پیاری لگنے لگے گی۔ تمام مسائل اور پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، اس رب پر پورا بھروسہ رکھیے، وہ آپ کے تمام مسائل خود بخود حل کر دے گا، لیکن ایک خاص وقت پر۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔